بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے چیونٹیوں مارنے والا پاؤڈر۔ ستار بھائی وہ چیونٹیاں مارنے والا پاؤڈر ہے۔ انہوں نے آتے ہی دکاندار سے سوال کیا تھا جو اس وقت ہمارے لیے کالی مرچ تول رہا تھا۔ جی باجی ابھی لایا۔ وہ ہماری کالی مرچوں کو چھوڑ کر اندرونی حصے میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد کوپیکس پاؤڈر کے گول ڈبے کو جھاڑتا ہوا لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ ارے شاہ صاحب یہ بڑا بہترین پاؤڈر ہے، چیونٹیوں کو مارنے کے لیے منٹوں میں چیونٹیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے اور یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں تو اپنی پوری دکان میں یہی استعمال کرتا ہوں۔ ابا کے استفسار پر ستار بھائی کی آنکھوں میں پاؤڈر والوں کا کمیشن لہرانے لگا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے مگر چیونٹیوں کو کون مارتا ہے بھلا؟ آخر وہ کسی کا کیا بگاڑتی ہیں؟ ابا نے حیرانی سے خاتون کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تو کیا کروں انکل، میں تو پریشان ہو گئی ہوں ان چیونٹیوں سے، بچوں والا گھر ہے میرا۔ شوہر سے کہا تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی۔ کہنے لگے امی کی زندگی میں تو کبھی نہیں چیونٹیوں نے پریشان نہیں کیا کیونکہ وہ گھر کو بالکل صاف رکھا کرتی تھی۔ اب آپ ہی بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میں گھر میں کی صفائی نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا میں آپ کو ایسی پھوڑ دکھائی دیتی ہوں؟ خاتون نے نہ صرف اپنا دکھڑا رونا شروع کر دیا بلکہ ابا سے سوالات بھی کرنا شروع کر دیے، اور ابا جو ان سوالات کے لیے بالکل تیار نہ تھے ایک دم پریشان ہو گئے۔ نہیں بیٹا میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چیونٹیوں سے نجات کے لیے تو تم ایک مٹھی آٹا ڈال دیا کرو۔ یہ بیچاری ننھی مخلوق تو صرف رزق کے لیے باہر آتی ہیں۔ اور بس ابا کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت دیکھ کر خاتون نے غیر محسوس انداز میں دوپٹہ سر پر لے لیا۔ جی انکل مگر کیا اس سے چیونٹیوں سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وہ اب بھی غیر یقینی انداز میں ابا سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بیٹا، پرانے زمانے سے یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ ادھر گھر میں چیونٹیاں نظر آئیں اور ادھر بڑی بوڑیوں سے مٹھی پر آٹا کونوں میں ڈال دیا۔ چیونٹیوں سے بھی نجات اور صدقے کی نیکی مفت میں۔ ابا ہنسنے لگے تو خاتون کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چلے پھر میں بھی آٹا ہی ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کوپیکس پاؤڈر وہیں کاؤنٹر پر رکھ کر واپسی کے لیے مڑ گئی اور ستار بھائی نے ابا کو خشکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کالی مرچوں کو تولنا شروع کر دیا۔ ابا تم نے ستار بھائی کی دکانداری خراب کر دی۔ واپسی پر میں نے ابا سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں بیٹا یہ بات نہیں، ہمارے گھروں سے برکتیں اس لیے اٹھ گئی ہیں، لوگ اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنا بھول چکے ہیں۔ پہلے کسی گھر کے سامنے کتا بھی آ کر بیٹھ جاتا تھا تو گھر کی خواتین اس کے سامنے بھی کچھ نہ کچھ بچا کھچا سالن روٹی رکھ دیا کرتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اب روٹیاں بھی گن کر پکائی جاتی ہیں۔ برکتیں کہاں سے آئیں گی پھر؟ اس قوم پر بم نہ گرے، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ ابا تاسف کے اظہار کے ساتھ ساتھ مجھے آسان زندگی کے گر سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ عرصہ گزر گیا، میں بھی اس واقعے کو بھول گیا۔ پھر ایک دن بڑے بھائی جان کے ہاں جانا ہوا۔ ابھی ڈور بیل بجانے ہی لگا تھا کہ چڑیوں کے جھنڈ کی اڑنے کی زوردار آواز کانوں میں پڑی۔ چونک کر اوپر دیکھا تو پتا چلا کہ مین گیٹ کے دونوں جانب مٹی کے کونڈے رکھے تھے اور ان کونڈوں سے چند لمحے قبل یقیناً وہ چڑیاں دانا چگ رہی تھی، اور اب میری آمد سے ڈر کر انہوں نے بھی اڑان بھری، مگر ابھی بھی وہ اڑ کر دور نہیں گئی تھی بلکہ اوپر منڈیر پر ادھر ادھر پھدک کر میرے سامنے میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ بھتیجے نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا اتنی ساری چڑیاں؟ میں نے سلام کے بعد خوشگوار حیرت سے بھابھی سے پوچھا جو کچن کی کھڑکی سے کھانا پکاتے ہوئے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تمہارے بھائی جان نے رکھے ہیں یہ کونڈے لا کر چڑیوں کے دانے کے لیے۔ وہ معنی خیز انداز میں بڑے بھتیجی کو دیکھ کر مسکرائیں تو مجھے اجنبا سا محسوس ہوا۔ شام کو بھائی جان آئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ بھائی جان یہ چڑیوں کے لیے دانا رکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ نہیں بس ایسے ہی اچھا ہوتا ہے، صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔
بھائی جان نے ایسا سے سمجھایا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصاً جس گھر میں بیٹیاں ہوں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص نے آ کر بتایا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کر پائے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زارو قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر ادموا کیا ہوا ہے، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چیونٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا، اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستے ہوئے اپنے گھر کو چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس صدقے کی برکات سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبق دوش ہوا، بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان، جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹے والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دی۔ شاہد اس لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانا رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانی کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا، تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ انما العسر یسرا کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے، اور یہ وہ دور تھا میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنایا۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین۔